بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لک۔ احباب محبت، ہم سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے بڑی دل جمی کے ساتھ ویڈیو کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن عظیم الشان کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں عرض کروں گا، اور میں یہ پوری امید رکھتا ہوں اپنے احباب محبت سے کہ وہ باقی گفتگو کی طرح جو درود پاک کے بارے میں ہے یا دیگر وظائف کے بارے میں، وہ نماز کے بارے میں جو گفتگو ہے عملاً کرنے والی، یقیناً اس پر بھی وہ دل جمی کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے۔ قرآن عظیم الشان میں خلاق عظیم نے ارشاد فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر اسی حدیث پاک کو میں لے کر کے چلوں تو یقین مانیے آج ہماری جو خستہ حالی ہے اور مسلمان زوال کا شکار ہے، کیونکہ معراج مومن کو عروج دیتی ہے۔ ہر لحاظ سے اگر مسلمان کو دیکھا جائے تو مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو گیا۔ میں ٹوٹا ہوا نہیں کہوں گا، کیوں کہ مسلمان اپنے رب سے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے تعلق سے ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملات، دنیا کی طلب، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونق کے اندر وہ اس قدر آگے تک چلا جاتا ہے کہ وہ خلاق عظیم کے ساتھ اس کا جو تعلق اور رابطہ ہوتا ہے اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس حدیث پاک میں خیر الکلام ما قل ودل، حضور نے اس کلام کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر ہمیں معراج بتا دی کہ مومن کا مقدر اسی صورت میں اوج ثریا کو چھو سکتا ہے، اور اس کے سر کو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں زمانے میں بلند رکھے گا کہ اگر وہ سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا رہے گا۔ آج ہمارے بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں فقط اس لیے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو گیا۔ ماہ رمضان اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کے ساتھ روابط جو کمزور ہو گئے تھے ان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ نماز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق یا کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، گھروں میں عورتیں نماز کے قریب نہیں ہیں۔ ڈرامے کی قسط نہیں جانی چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن نماز جا رہی ہے تو چلی جائے۔ کاش کہ ماں نے گھر میں مصلی بچھایا ہوتا، باپ بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لایا ہوتا تو معاشرہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ کیا کسی شاعر نے کہا کہ روز محشر کے جان گزارے بود، اولی پرسش نماز بود، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ بتاؤ تو نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ نماز، حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دین ایک عمارت کی طرح کسی بھی بلڈنگ کے لیے، کسی بھی عمارت کے لیے ستون جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس بنیاد کے اندر یا وہ چھت جو کھڑی ہے اس کی دیواریں، اس کے ستون مضبوط نہیں ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ چھت قائم رہ سکتی ہے زیادہ دیر تک اگر اس کے نیچے سپورٹ موجود نہیں؟ نماز تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی، اور یاد رکھیے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ خلاق عظیم کو انسان کی یہ عادت اتنی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ملائکہ میں فخر فرماتی ہے کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ زمانے میں فتنہ اور فساد کرے گا، لیکن یہ بندہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ وہ پیشانی، وہ ماتھا، وہ سر، وہ ناک جو زمانے میں انسان اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے کہ میرا سر اونچا رہے، میرا سر بلند رہے، آج وہ پیشانی بھی اس نے میری بارگاہ میں جھکا دی، میری بارگاہ میں جھکا دی۔ کس لیے؟
فقط اس لیے کہ مالک و مولا میں دنیا میں کچھ بھی ہوں، لیکن بالآخر بندہ تو تیرا ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے۔ نماز انسان کے ایمان کو تجدید دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مسجد کے اندر یعنی کہ وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اسے نیکیاں عطا فرماتی۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے سامنے سے صاف پانی کی ندی بہہ رہی ہو۔ حضور کا سمجھانے کا انداز سبحان اللہ کیا خوب ہے کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے سے اگر پانی کی صاف پانی کی ندی بہہ رہی ہو اور بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے وجود پر کوئی میل باقی رہ سکتی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ محبوبہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بھلا اس بندے کے جسم پر کیسے میل کچیل کوئی رہ سکتی جو 5 مرتبہ غسل کرے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب وہ بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بھر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر فجر کے بعد ظہر تک ظہر کی نماز جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فجر اور ظہر کے درمیان کیونکہ انسان ہے بشر ہے اللہ اس گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عشاء پڑھ کے جلدی سونے کی عادت بناؤ کیونکہ تمہارے گناہ اللہ کی بارگاہ سے معاف ہو گئے، تم فوراً بستر کی طرف چلے جاؤ۔ نماز اس قدر اہم ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہماری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، افسوس کی بات ہے کہ نوجوان تراویح کا جھانسا دے کے کیفے شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوڈو کھیلی جا رہی ہے، بہت سارے اور معاملات کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، لیکن مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بابا لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ رہزن ہوتے ہیں، رہبر نہیں ہیں، جو لبادہ دین کا اوڑھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے محبین کو کہتے ہیں جی آپ کو نماز کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا امام علی مقام سے بڑا بھی کوئی ولی ہوگا؟ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے بتا دیا کہ حسین وہ ہے کہ جس کا سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ آج اگر بندہ اپنے آپ کو اہل بیت کا یا صحابہ کرام کا یا کسی سے محبت کا دعوے دار بھی کہے ان معزز ہستیوں کے بارے میں اور وہ نماز کے قریب نہ جائے تو اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ حضرت عمار ابن یاسر ایک رکعت میں 10 12 سپارے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ صحابہ کرام سے کرتے ہیں تو کیا ہمارا عمل ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں؟ نماز انسان کے چہرے کو پرنور کرتی ہے، نماز انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، اور حضور غوث پاک 11ویں کھائی جاتی ہے، دلائی جاتی ہے، ان کے ماننے والے محبین پوری دنیا میں۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم مجھے اور آپ کو 5 گانہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔